فرض نماز کے بعد بندے کو کون کون سا وظیفہ کرنا چاہیے یا کون سی دعا کرنی چاہیے؟ اب اس میں سب سے پہلا وظیفہ کہ حضور نبی کریم جب فرض نماز کا سلام پھیرتے تو بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 842۔ دوسرا جو لفظ آپ بولتے تھے، آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ تیسرا، حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ ایسے صحابی تھے کہ ان کے بارے میں بہت احادیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم کئی دفعہ ان کو سواری پر جب بیٹھتے تو ان کو پیچھے بٹھا لیتے۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بڑے خوش بخت ہے نا حضرت معاذ بن جبل۔ پھر فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد، لفظ یہ بولے، ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہ چھوڑنا۔ کون سا؟ ایک سطر میں ہے، اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1522۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا اور کہنے لگا، میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا۔ تو میری، حالانکہ وہ بھی عربی تھا، لیکن ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ نہیں یاد کر سکتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سکھا دیجئے، ایسا کلمہ سکھا دیجئے جو میرے لیے قرأت قرآن سے کفایت کرے۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا کرو۔ اب اس نے جب یہ سنا نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کہنے لگا، اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کے لیے ہے نا، میرے لیے بھی کچھ بتاؤ، کوئی میرے لیے بھی بتاؤ، یہ تو اس کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ پڑھ کے نا تو آگے یہ پڑھا کرو، اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی۔ 5 لفظ ہیں، ایک سطر ہے۔ اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، وعافنی، مجھے عافیت دے، واہدنی، مجھے ہدایت عطا فرما۔ یہ بھی حدیث پاک سنن ابو داؤد میں حدیث کا نمبر ہے 8302۔ کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ کہے گا وہ محروم نہیں ہوگا۔ کیا کہے گا؟ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں 1350، 596، مسند احمد میں 5499، بخاری شریف میں 3113 نمبر، ترمذی شریف میں 3412، سنن نسائی میں 1352 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 927، السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث کا نمبر ہے 2787، سنن دارمی میں حدیث کا نمبر ہے 1394۔ یہ 6 حدیث کی کتابوں میں یہی ایک حدیث آئی ہے۔ کیا فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ کہے گا وہ محروم نہیں رہے گا۔ کیا؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ وہ وظائف ہیں جو احادیث طیبات کی کتابوں سے ثابت ہیں اور باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے وہ شخص جنتی ہے، اور جو رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے وہ بھی جنتی ہے۔ ایک مرتبہ یا صبح پڑھے یا شام کو پڑھے، صبح پڑھے شام سے پہلے اس دن وفات ہو جائے، اس دن اس نے پڑھی ہوئی ہو تو وہ جنتی ہے۔ رات کو پڑھے اگر صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے وہ جنتی ہے۔ وہ کون سی دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے اور نمبر ہے 6306۔ اس کے بعد بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ 2823 حدیث کا نمبر ہے، نسائی شریف میں 5481 نمبر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود دعا فرمایا کرتے تھے، خود اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بڑھاپے کی ردی کیفیت سے۔ تو اعوذ بک من ارذل الامور، اور بڑھاپے کی ردی کیفیت سے، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے، وعذاب القبر، اور عذاب قبر سے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تختی۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں نمبر ہے 5074، اور ابن ماجہ میں یہی حدیث پاک ہے، نمبر ہے 3871۔ مطلب کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے اہل اور اپنے مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے۔ یہ آپ کی پوری زندگی کو حاوی ہے یہ دعا۔ اے اللہ میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ میری گھبراہٹوں کو امن میں رکھ۔ اے اللہ میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں سے، میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت کر، اور اس بات سے میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ اب ایک آخری دعا، یہ وہ دعا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جب تھے شام میں، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد جو پڑھا کرتے تھے مجھے لکھ کے بھیجو۔ جو حضور نماز کے بعد دعا کرتے تھے نا وہ مجھے لکھ کر بھیجو۔ چنانچہ حضرت مغیرہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک یہ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد، بس یہ دو سطریں ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے سامنے دولت والے کی دولت کچھ کام نہیں دے سکتی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز کے بعد اپنا اچھا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔